یہ گھرانہ میاں بیوی اور 3 بچوں پر مشتمل تھا جو جیسے تیسے اپنی زندگی کو گھسیٹ رہے تھے۔ گھر کا سربراہ بہت عرصے سے بیمار تھا۔ جو کچھ جمع پونجی تھی وہ گھر کے سربراہ کے علاج میں لگ چکی تھی، مگر وہ اب بھی چارپائی سے لگا ہوا تھا۔ آخر اسی حالت میں بچوں کو یتیم کر کے وہ چلا گیا۔ ماشاءاللہ پڑوسیوں نے سنت کی ادائیگی کرتے ہوئے ایک دن تو کھانا پیش کیا اور مزید 2 دن ان کی خدمت کی، مگر بعد میں سب لوگ اپنے کام کاج میں لگ گئے اور اس گھر کو بالکل بھول گئے۔ جب بھی کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دیتی انہیں لگتا کوئی کھانے کی تھالی لے کر ہمارے گھر آ رہا ہے، مگر کسی نے بھی ان کے دروازے پر دستک نہ دی۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے، اس نے گھر پر سوکھی روٹی کے کچھ ٹکڑے نکالے، ان ٹکڑوں سے بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دیا۔ اگلی صبح بھوک پھر سامنے آ کر کھڑی تھی۔ نہ گھر میں کچھ کھانے کو تھا، نہ گھر میں کوئی ایسا سامان جسے بیچ کر کھانے کا انتظام کیا جائے۔ پھر بھی کافی تلاش کے بعد 2-4 چیزیں نکل آئیں جنہیں کباڑی والے کو فروخت کر کے 2-4 وقت کے کھانے کا انتظام ہو گیا۔ جب یہ پیسے بھی ختم ہو گئے تو اب جان کے لالے پڑ گئے۔ بھوک سے نڈھال بچوں کا چہرہ ماں سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ 7ویں روز بیوہ ماں خود کو ایک چادر میں لپیٹ کر محلے کے پرچون کی دکان پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ دکاندار دوسرے گراہکوں سے فارغ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ خاتون نے ادھار پر کچھ راشن مانگا تو دکاندار نے نہ صرف ادھار دینے سے انکار کیا بلکہ 2-4 کھری کھوٹی باتیں بھی سنا دی۔ ایک تو باپ کی جدائی کا صدمہ اور مسلسل فاقے۔ 8 سالہ بیٹے کی ہمت نے اب جواب دے دیا۔ وہ بخار میں مبتلا ہو گیا، چارپائی پر پڑ گیا۔ دوا علاج بھلا کہاں سے ہو، کھانے کو لقمے بھی نہیں تھے۔ چاروں لوگ گھر کے ایک ایک کونے میں پڑے تھے۔ ماں بخار والے بیٹے کے سر پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی، جبکہ 5 سالہ بہن اپنے بھائی کے پاؤں دبا رہی تھی۔ اچانک وہ اٹھی اور ماں کے پاس آئی اور ماں کے کان سے منہ لگا کر بولی، اماں بھائی کب مرے گا؟ ماں کے دل پر گویا خنجر چل گیا۔ تڑپ کر اس نے سینے سے لگا لیا اور کہا، میری پیاری بچی تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ بچی نے معصومیت والے لہجے میں کہا، ماں بھائی مرے گا تبھی تو کھانا آئے گا نا۔ میرے پیارے بھائیوں، اپنے ارد گرد کا ذرا جائزہ لو۔ کتنے سفید پوش خوددار آج بھی ایسے ہیں جو اپنی شرم و حیا کی وجہ سے اپنا ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلاتے۔ کئی گھرانے ایسے ہیں جو مشکل تمام اپنی ضروریات کو پورا کر پا رہے ہیں۔ جائزہ لیجئے، انہیں تلاش کریے، ان کی مدد کیجئے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، میرے کریم ہمارے معاشرے میں جو لوگ بھی پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، بے روزگار ہیں، بیمار ہیں، تنگ دست ہیں، مولا سب کی غیب سے مدد فرما اور ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنا، آمین یا رب العالمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ فیس بک پر ہمارے پیج پیارا دین کو فالو کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔